سے, جہاں پر جانے سے فرشتے بھی تھراتے ہیں, جہنم کے قریب نکلنے سے فرشتے بھی کتراتے ہیں. کیوں؟ اس کی آگ کا عالم کیا ہے, اس کے عذاب کا عالم کیا ہے, کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے. لوگ سوچتے ہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے. ہائے ہائے, جہنم کا انگارہ چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو, جہنم کا انگارہ بڑا کیوں نہ ہو, جہنم کی بات چھوڑ دیجئے, دنیا کی آگ کا انگارہ اگر چھوٹا بھی ہے وہ بھی نقصان کر دیتا ہے. چھوٹا انگارہ اگر کوئی سمجھ کر کیا جیب میں رکھ سکتا ہے, وہی چھوٹا انگارہ جیب کے ساتھ میں انسان کو ختم کر دے گا. وہی چھوٹا انگارہ ایک گھر کو جلا کر کے خاک کر سکتا ہے. ہاں, یہ چھوٹے ہم گناہ سمجھتے, حالانکہ کتابوں کے اندر حقوق العباد کو گناہ کبیرہ کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ حقوق العباد, بندوں کی حق کی رعایت نہ کی جائے. آج مسلمان ہمارے اندر سے حقوق العباد کی اہمیت ختم ہو گئی. رب کعبہ کی قسم, میرے آقا کیا فرماتے ہیں, آج لوگ کیا سمجھتے ہیں, آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری عبادتیں کرتے رہو لیکن میل جول ہمارا ہے کیسا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. بھائی بھائی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اس کی کوئی طرف کوئی توجہ نہیں. اور ہم نے کسی کا کوئی چیز لی ہے اس کے ادا کرنے کی کوئی توجہ نہیں. ہم نے مزدور سے مزدوری کرائی ہے, ہائے وہ 2 چکر لگاتا ہے, وہ 3 چکر لگاتا ہے, لیکن ابھی اس کی دہاڑی نہیں دی. میرے آقا کا فرمان سن لو, مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے, اس کی دہاڑی ادا کر دی جائے. کیا اس کو چکر لگوانا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ حقوق العباد کو پامال کرنا نہیں ہے؟ حقوق العباد میں ایک حق یہ بھی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے مزدوری دے دی جائے. ہائے, آج مسلمان کتنی غفلت کرتے ہیں, آج مسلمان مزدوری دینے سے کتراتے ہیں. میرے آقا کے پیارے دیوانوں, ذرا سوچو تو ذرا صحیح. اور بہت سے لوگ اگر قرض لے لیتے ہیں اور قرض دینے میں کتراتے ہیں, یہاں تک کہ ان کا دم نکل جاتا ہے. کئی واقعات ایسے آئے ہیں کہ ان کا دم نکل گیا, انہوں نے قرض ادا نہیں کیا, حالانکہ اگر چاہتے وہ قرض ادا کر دیتے. اے مسلمانوں, یہ قرض کا لینا دینا تو دنیا کے اندر چلتا رہتا ہے اور یہ چلنا بھی چاہیے, لین دین چلنا چاہیے. لیکن اگر قرض ہے, اگر ادا کرنے کی طاقت اللہ نے دے دی ہے تو مرنے سے پہلے اسے ادا کر دو. اور اگر طاقت نہیں ہے تو دم نکلنے سے پہلے صاحب قرض کو بلاؤ, جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے اس سے معافی مانگ لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرض جو ہے یہ جہنم تک پہنچا دے گا. ارے جاؤ سوچو تو ذرا صحیح, شہادت کتنی قیمتی چیز ہے. کسی بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی, کسی بندے نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا, کتنا بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا, روزہ نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک بندے نے زنا کیا تھا, ایک بندے نے چوری کی تھی, ایک بندے نے جھوٹ بولا تھا, لیکن میرے آقا کا فرمان ہے جب وہی بندہ, ایک وہی زنا کرنے والا بندہ, وہی جھوٹ بولنے والا بندہ, نماز چھوڑنے والا بندہ, زکات نہ دینے والا بندہ کلمہ پڑھ کر کے میدان جہاد میں اتر جاتا ہے اور شہادت کی جام پی لیتا ہے, میرے آقا کا فرمان ہے شہادت کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ذرا سوچو تو ذرا صحیح, حقوق العباد کے بارے میں کیا فرما دیا میرے آقا نے. قرض بھی حقوق العباد ہے, بندوں کا حق ہے, اس سے لیا اسے ادا کرو. لیکن بتاؤ, نمازیں معاف ہو رہی, زنا معاف ہو رہا, جھوٹ معاف ہو رہی شہادت سے, لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں, اگر اس نے کسی کا لین دین کا معاملہ کیا ہے, قرضہ لیا ہے اور قرضہ ادا نہیں کیا, اس نے کسی کے کوئی پیسے لے لیے, پیسے ادا نہیں کیے, کوئی حق دوا لیا, اگر ادا نہیں کیا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ شہادت کا تو اسے ثواب ملے گا, لیکن چونکہ قرض نہیں بھی ادا کیا تھا اسے پہلے جہنم میں جانا پڑے گا. سارے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن قرض ادا نہیں ہو سکتا. ہم تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, ہم تو دنیا کے دھوکے میں آ چکے ہیں. ہم نے اپنے سجدوں پر ناز کر لیا ہے, ہم نے اپنے پیسوں پر غرور کر لیا ہے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں, آج دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کنگال وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں, کنگال وہ ہے جس کے پاس گاڑی نہ ہو, کنگال وہ ہے جس کے پاس سواری نہ ہو, کنگال وہ ہے جس کے پاس کوٹھی نہ ہو. لیکن سن لو میرے آقا کیا فرماتے ہیں, صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے. حضور علیہ السلام نے سوال کر دیا, میرے صحابہ تم جانتے ہو من المفلس,
مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، غریب کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کہنے اے اللہ کے نبی، کنگال وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، کنگال وہ ہے کہ کنگال وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ کچھ ایسے لوگ کنگال ہیں جو قیامت کے دن آئیں گے، قیامت کے دن آئیں گے، ان کے نام اعمال کے اندر نمازیں لمبی لمبی ہوں گی، ان کے نام اعمال میں حج بھی ہوگا، ان کے نام اعمال میں زکوٰۃ بھی ہوگی، انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہوگی، انہوں نے سارے کام کیے ہوں گے، لیکن جب میدان محشر میں اللہ ان کو بلائے گا، میدان محشر میں فیصلے کے لیے انہیں بلائے گا، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ کسی خطیب کی لفظی نہیں، اللہ کے نبی کا قول کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، نادار وہ ہے، فقیر وہ ہے کہ قیامت کے دن اتنی نمازیں لے کر کے آئے گا، اتنے روزے لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا میں کسی کا لین دین کا معاملہ کیا تھا، دنیا میں کسی کو برا کہا تھا، دنیا میں کسی کی غیبت کی تھی، دنیا میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، دنیا میں کسی کو دھوکہ دیا تھا، دنیا میں کسی کے تھپڑ مارا تھا، کل قیامت کے دن وہ مظلوم کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ میرا بدلہ دلایا جائے، میرا بدلہ دلایا جائے۔ لہذا وہاں پر کیا ہوگا، اس شخص کی نمازوں کو لے کر، اس کے روزوں کو لے کر، اس کے نیک اعمال کو لے کر کے مظلوموں کو دے دیا جائے گا اور یہ کنگال ہو جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، اگر نماز میں کوتاہی ہو گئی اللہ معاف کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں کوتاہی کرنا شروع کر دیں، لیکن مجھے بتلانی اہمیت یہ ہے کہ حقوق العباد بہت سخت معاملہ ہے، اللہ بھی قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا جب تک کہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر کسی کو گالی دی ہے، دنیا میں کسی کے تماچا مارا ہے، میں حدیث کی روشنی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک اگر وہ معاف نہیں کر سکتا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کے اندر ہم نے کسی کو ستایا ہے، دنیا کے اندر کسی کو پریشان کیا ہے، دنیا ہی میں معافی مانگ لو۔ دنیا میں اگر کسی کو کچھ پیسے لیے ہیں، دنیا ہی میں معافی مانگ لو، واللہ اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا۔ لیکن نہیں، ہمارے اندر غرور بیٹھا ہوا ہے، ہمیں پیسے کی غرور بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں پیسے کی طاقت اتنی ہے کہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، ہائے ہماری عزت ختم ہو جائے گی، سماج میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ بتاؤ تو تمہاری عزت کس کے صدقے میں ملے؟ تمہاری عزت تو محمد کے صدقے میں ملی ہے۔ ہائے وہ پیغمبر جس نے کبھی کسی کو ستایا ہی نہیں ہے، وہ پیغمبر جس نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، ہائے ہائے آخری وقت میں وفات سے کچھ دن پہلے، پردہ کرنے سے کچھ دن پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اعلان کیا، ایک خطبہ دیا میرے آقا نے، کس نے؟ نبیوں کے سردار نے۔ ہائے جس کی عزت کے صدقے میں ہمیں عزت ملی ہے، جس کی دولت کے صدقے میں ہمیں دولت ملی ہے، جس کی زندگی کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، وہ نبی کھڑا ہو گیا کس چیز کے لیے؟ جس سے آج ہم شرماتے ہیں، جس سے آج ہم پیچھے ہیں، اور اعلان کر دیا میرے نبی نے۔ خطبہ دینے کے بعد میں اس نے ایک بات یہ کہی، لمبا خطبہ ہے چونکہ وقت زیادہ نہیں، اے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو تو ذرا صحیح، میرے نبی نے ایک بات یہ کہی کہ اے لوگوں، میری زندگی میں اگر مجھ سے کسی کو تکلیف اگر پہنچی ہو، میں نے کسی کو اگر مارا ہو، بتاؤ وہ نبی تو مار کھائے ہوئے کو بچاتا تھا، وہ نبی تو یتیموں پر شفقت کرتا تھا، بیواؤں کی مدد کیا کرتا تھا۔ جب نبی کا انتقال ہوا، بیوائیں تڑپنے لگی، یتیموں کے آنکھوں سے آنسو جاری، مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا، صحابہ کرام اپنے سروں کو دیواروں سے مارنے لگے۔ ہائے ایسا مدد کرنے والا انسان اب کہاں ملے گا؟ ایسا مدد کرنے والا اب انسان کہاں سے دکھے گا؟ بیواؤں نے دم توڑ دیا، بچے روتے روتے چیختے چیختے اپنی زبانیں لٹکانے لگے۔ ایک نوجوان لڑکا باغ میں پانی سینچ رہا تھا، پھلوں کو اور پیڑوں کو پانی لگا رہا تھا، جب اس نے دیکھا مدینہ کے اندر ایک آواز گونج رہی ہے کہ محمد دنیا سے جا چکے ہیں، اس نوجوان نے لکڑی اٹھا کر کے اپنی دونوں آنکھوں کو پھوڑ لیا،
ہائے کسی نے کہا تو نے اپنی زندگی برباد کر لی، اپنی آنکھوں کو ختم کر دیا، کہا تم غلط کہتے ہو، جو آنکھ محمد کا چہرہ نہ دیکھے اس آنکھ کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے، اس آنکھ کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ وہ محمد کیا اعلان کر رہا ہے کہ کسی کو اگر تکلیف ہوئی ہو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے، کسی کے میں نے پیسے لیے ہوں وہ آج مجھ سے ادا کر لے، اگر آج مجھ سے معاف کر دے، اور جو معاف نہ کرنا چاہتا ہو وہ آج آ کر مجھ سے بدلہ لے لے، مجھے مار لے۔ یہ میرا محبوب خطبہ دے رہے ہیں۔ آج کے مسلمان شرماتے ہیں معافی مانگنے میں، آپس میں لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن معافی مانگنا تو یہ تو محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہر انسان دعویٰ کرتے ہیں آج ہم سنی ہیں، ہم سنت پر چلنے والے ہیں، لیکن یہ سنت کون ادا کرے گا؟ معافی مانگنے والی۔ معافی مانگنے والی سنت کوئی نہیں ادا کر رہا ہے۔ کیسے ہم سنی ہیں، کیسے رسول کے عاشق ہیں؟ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر کوئی سنی بن سکتا ہے؟ آج معافی مانگنے کے لیے اتنا شرماتے ہیں ہم کہ کسی چیز سے شرماتے ہی نہیں ہے۔ میرا محبوب معافی مانگ رہا ہے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا، ایک مرتبہ آپ نے میری ایک چھڑی ماری تھی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نمازوں کی جب صفیں کھڑے ہوتے، نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صفیں صحیح کراتے تھے، نماز کی عملی مشق کراتے تھے کہ کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، صفیں کس طریقے سے ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو نبی صفوں کو صحیح کرا رہے تھے کہ اس طریقے سے کھڑا ہونا، اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے۔ تو ابو دجانہ کے ایک صحابی کے ایک لکڑی تھوڑی سی جو تھی صحابی کے دھیرے سے لگا دی اور ان کے کمر میں لگ گئی، وہ بھی کس وجہ سے؟ تاکہ صفیں درست ہو جائیں۔ وہاں پر رسول اللہ تو ایک استاد تھے اور استاد کی حیثیت ہوتی ہے شاگرد کی، اگر غلطی ہے تو کچھ پٹائی کر سکتا ہے، لیکن میرے آقا کا اتنا خوف عالم آخرت سے تھا، میرے آقا کو اتنا ڈرتے تھے، لیکن اسی لیے کہہ رہے تھے کہ آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت ایک چھڑی ماری تھی، اے اللہ کے نبی میں بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا، حالانکہ یہ بھی صحابی جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، یہ بھی صحابی، جب صحابہ کرام نے یہ اس کا جواب ان صحابی کا سنا، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو کے بجائے خون برسنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا، میرے آقا کے ساتھ یہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو۔ لکھتے ہیں، لکھا ہے کتاب کے اندر، اگر پیغمبر اشارہ کر دیتے، حالانکہ وہ بھی صحابی تھے، تو ان صحابی کو اتنا مارا جاتا، اتنا مارا جاتا، کوئی حد نہیں تھی، اتنا مارتے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بدلہ لے لو، میں کھڑا ہوا ہوں۔ صحابی کہتا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا ہماری کمر پر کوئی کپڑا نہیں تھا، ہماری کمر کھلی ہوئی تھی، لہذا آپ کو اپنی کمر کھولنا پڑے گی۔ اب اس بات کو سننے سے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ کیسا عاشق رسول ہے جو رسول اللہ کی چھڑی مارنے جا رہا ہے، لیکن اگلی بات سن کر کے صحابہ کا عشق تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب رسول اللہ نے اپنی کمر کو کھولا ہے، رسول اللہ کے پیچھے جو تھے، پیچھے کے حصے پر مہر نبوت اللہ نے لگائی تھی، جب صحابہ نے کہا کہ تمہیں اپنی کمر کو کھولنا پڑے گا، پیچھے جو حصہ جو پیٹھ کا ہے اسے کھولنا پڑے گا، میں ننگی پیٹھ پر چابک ماروں گا، ننگی پیٹھ پر چھڑی ماروں گا۔ جب پیغمبر نے کپڑا ہٹایا ہے، وہ صحابی جو تھا پیغمبر کے بدن سے لپٹ گیا۔ یا رسول اللہ بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، بلکہ جس میں اطہر کا بوسہ دینا مقصد تھا۔ میں نے سنا ہے جو شخص محمد الرسول اللہ کی مہر نبوت کو چوم لے، محمد الرسول اللہ کے جسم اطہر کو چوم لے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مجھے زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا، میں نے اسی بہانے سے، بدلہ لینے کے بہانے سے میں نے جسم کو چھو لیا، اللہ میرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ میں نے بدلہ لینا نہیں چاہا تھا، میں تو صرف بوسہ دینا چاہتا تھا، اور اگر بوسے کے لیے کہتے تو عام مجھے منع کر دیتے، لہذا میں نے بہانہ یہ اختیار کیا کہ میں ماروں گا۔ لیکن وہ صحابی کیا کرتے ہیں، پیغمبر کے جسم سے چپٹ کر بوسہ دینے لگتے ہیں۔ تو بتلانا یہ کہ میرے پیغمبر نے معافی مانگ لی ہے،
ہم سے اگر غلطی ہو گئی، ہم سے کوئی گال گلوچ ہو گئی، ہم سے کوئی جھگڑا ہو گیا، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی کے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے معاملات کو صحیح کر لو، اپنے معاملات کو صحیح کر لو۔ اگر کسی کا کچھ لین دین میں گڑبڑ ہو گیا ہے، قیامت سے پہلے اپنے معاملات کو صحیح کر لو، کیوں کل قیامت کے دن اللہ ان حقوق العباد کی ادائیگی کرائے گا۔ اللہ کے نبی نے بخاری شریف کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہائے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو ذرا صحیح، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن اللہ عالم آخرت کے اندر میدان محشر میں کہ بغیر سینگ والی اگر بکری کے سینگ والی بکری نے اگر مارا تھا، اللہ قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دلائے گا۔ جو خدا بکریوں کا بدلہ دلائے، جو خدا جانوروں کو بدلہ دلائے، اور یہ ایسی ویسی بات نہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، جو خدا بکریوں کا بدلہ دلوا رہا ہے اشرف المخلوقات کا بدلہ نہیں دلوائے گا، وہ خدا مسلمانوں کا بدلہ نہیں دلوائے گا۔ ہائے ہائے، اس رسوائی سے بچنے کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اس عالم آخرت میں اس بدلے سے بچنے کی ہمیں تیاری کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آج کے مسلمان سمجھتے ہیں ہم نے کسی کے پیسے لے لیے ہماری ترقی ہو گئی، کسی کی دکان دبا لی ہماری ترقی ہو گئی، کسی کے مکان بناتے ہیں، آج کا 100 میں 50% یہ ہے جب مکان بنائیں گے تو دوسری کی طرف تھوڑا سا بڑھا کر بناتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن عام طور سے شکایتیں یہی ملتی ہیں، ایک بالشت بڑھا لی، ایک ہاتھ بڑھا لی، ایک پلاٹ قبضہ کر لیا۔ سن لو، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی بندے کی ایک بالشت زمین جبرن لے لی، اللہ قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کر کے اس کے گردن میں ڈال دیں گے۔ ہائے بتاؤ تو مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر 2 کلو کا کوئی وزندار چیز اگر گلے میں ڈال دی جائے تو بتاؤ 2 گھنٹے سے سکتے ہیں؟ پریشان ہو جائیں گے۔ 7 زمین کا توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، بلکہ 50,000 سال تک وہ زمین کا توق گلے میں پڑا رہے گا۔ اس رسوائی سے اگر بچنا ہے، یہاں پر معافی تلافی کر لو۔ اور اللہ اکبر، اگر دنیا میں کسی انسان نے، میں اس موضوع پر اتنے وقت میں کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں، اگر دنیا کے اندر کسی انسان نے ایک چاقو کسی کا لیا تھا اور ادا نہیں کیا تھا، کل قیامت کے دن اللہ صاحب حق کو بلائیں گے اور وہ کہے گا اے اللہ اس نے چاقو لیا تھا، اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے کہہ دیا اے اللہ میں معاف نہیں کروں گا، میرا چاقو مجھے چاہیے، میرے پیسے چاہیے، تو میرے دوستوں اس انسان سے کہا جائے گا تو نے چاقو لیا تھا، وہ چاقو لا کر کے دے۔ اے اللہ ہمارے پاس چاقو نہیں ہے یہاں پر، ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے یہاں پر۔ اللہ کہیں گے تجھے معلوم نہیں، جو چاقو تو نے جبرن لیا تھا، جو چاقو تو نے ظلمن لیا تھا، یہی چاقو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پڑا ہے۔ اے فرشتوں اسے جہنم میں ڈالو، اور یہ کھینچ کر کے چاقو کو اوپر لائے۔ وہ چاقو لینے کے لیے جب ڈالا جائے گا، جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، اے مسلمانوں، وہ پھر باہر اوپر آئے گا، پھر پھسل کر زمین اس کے اندر چلا جائے گا، پھر اوپر آئے گا، پھر پھسل کر اس کے اندر چلا جائے گا، وہ چاقو لا نہیں سکتا۔ اللہ اعلان کر دے گا کہ اس کو سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں پڑا رہنے دو، اس کو سزا بھگتنے کے لیے جہنم کے عذاب سہنے دو، صرف ایک چاقو کی وجہ سے۔ جس نے 10 لاکھ مارے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، جنہوں نے پلاٹوں پر قبضہ کیا ہے ان کا انجام کیا ہوگا، جنہوں نے کوٹھیوں پر قبضہ کیا ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اے مسلمانوں، آخرت کے ڈر سے، آخرت کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، رسول کے فرمان کو سن کر کے اگر ایسے معاملے ہوئے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر معافی مانگیں گے صرف رامپور کے لوگ دیکھیں گے، محلے کے لوگ دیکھیں گے، لیکن وہاں کا عالم یہ ہے، وہاں کا عالم یہ پوری دنیا کھڑی ہوگی، محبوب بھی کھڑے ہوں گے، ابراہیم بھی کھڑے ہوں گے، اسماعیل بھی کھڑے ہوں گے، ساری قوم کھڑی ہوگی۔ اس وقت کی رسوائی ہے، اس وقت کی ذلت اصل ذلت ہے۔ میرا محبوب بھی کہے گا ہائے، یہی اپنے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، یہی سنی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے ظلم یہ چیز نہیں، میرے نبی کو شرمندگی نہیں آئے گی، میرے نبی کو پریشانی نہیں ہوگی تمہارے چہرے کو دیکھ کر۔ لہذا میرے دوستوں، یہ غلطیاں ہم سے بھی ہوتی، آپ سے بھی ہوتی، سب سے ہوتی، لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم معافی نہیں مانگتے، ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے، ہمیں معافی تلافی کا معاملہ کر لینا چاہیے۔ جب یہاں پر تم معافی مانگو گے، اللہ وہاں پر تمہارے چہرے کو روشن کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔